تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹائٹل ہے سیف اللہ المسلول، یہ حضرت خالد بن ولید کے لیے استعمال کرنا میرے نزدیک محل نظر ہے. اور میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ ہم صحابہ کے فضائل کو وہ کم کریں، مراد یہ ہے کہ جو فضیلت وہ امام علی علیہ السلام کی اسے قبول کیا جائے، اور جو صحابہ کرام کی اسے صحابہ کے لیے قبول کرنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، آپ نے رافضی مولوی کا کلپ سنا. اس کا کلپ تو لمبا ہے لیکن میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سامعین، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے نزدیک حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہنا محل نظر ہے، اور پھر اس نے کہا کہ ہمیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو تسلیم کرنا چاہیے. تو آج کی اس نشست میں میں اس رافضی مولوی سے یہ کہوں گا کہ الحمدللہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل احادیث صحیحہ میں آئے ہیں، ہم اہل سنت ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور اگر کوئی ناسبی ان کی فضیلت کا انکار کرے تو اس کی علمی گرفت بھی کرتے ہیں، جس کا ثبوت ہمارے پیج پر موجود مختلف ویڈیوز کی صورت میں موجود ہے. اور پھر سامعین، اس نے یہ کہا کہ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہنا میرے نزدیک محل نظر ہے. تو میں اس سے یہ کہوں گا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ ہم نے نہیں کہا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کہا ہے. تو اس کے ثبوت میں آج کی اس نشست میں میں الحمدللہ رسول اللہ کی 8 صحیح الاسناد احادیث بھی پیش کروں گا، اور ان کے بعد اکابرین امت اور ائمہ جرح و تعدیل کے قول و اقوال پیش کروں گا. تو سامعین، اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب صحیح البخاری ہے. صحیح البخاری جو کہ دارالکتب العلمیہ کی مطبوعہ ہے. اور سامعین، اس کتاب میں حدیث کا نمبر 3757 ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، حتی اخذها سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم، کہ یہاں تک کہ جھنڈا پکڑا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید نے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پر صحابہ کو فتح عطا فرمائی. سامعین دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہہ رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہہ رہے ہیں. اور اگر مولوی صاحب تمہارے اندر اگر علمی جرأت ہوتی تو تم ان احادیث کی اسناد پر بحث کرتے، ان احادیث کی اسناد پر بحث کرتے. لیکن تمہیں پتہ ہے کہ حدیث بخاری کی ہے، سند پر تو بحث میں کر نہیں سکتا، ادھر ادھر کی مار کر تم نے صحابی رسول پر تان کرنے کی کوشش کی. تو سامعین آئیں اس سے آگے دوسری حدیث مبارکہ. یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، لکھنے والے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ دارالکتب العلمیہ کی مطبوعہ ہے. اور سامعین اس کتاب میں حدیث کا نمبر 3850 ہے. روایت کرنے والے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، خالد بن الولید سیف من سیوف اللہ، کہ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اور سامعین اس حدیث مبارکہ کے متعلق امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. سامعین دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارکہ سے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہہ رہے ہیں، اور یہ رافضی مولوی کہہ رہا تھا کہ ان کو سیف اللہ کہنا محل نظر ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا، در حقیقت تم نے یہ بات کہہ کر رسول اللہ کی صحیح احادیث کا انکار کیا ہے. رسول اللہ خود انہیں اپنی زبان مبارک سے سیف اللہ کہہ رہے ہیں. اب آئیں سامعین اس سے آگے. یہ میرے ہاتھ میں امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل الصحابہ ہے، اور سامعین یہ دارالکتب العلمیہ کی مطبوعہ ہے. اور سامعین اس کتاب میں حدیث کا نمبر 1481 ہے. روایت کرنے والے حضرت قیس ہیں. حضرت قیس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِّن سُيُوفٍ صَبَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ، کہ حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کو اللہ نے کفار پر مسلط کیا ہے. سامعین اس سے آگے پھر
چوتھی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اور وہ بھی اسی کتاب میں سے جس کا نمبر 1482 ہے، اور اس کو روایت کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا خالد بن الولید وسیف من سیوف اللہ صلی اللہ علی الکفار والمنافقین۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کو اللہ نے کفار اور منافقین پر مسلط کیا ہے۔ مولوی صاحب نقل کرنے والے امام اہل سنت ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، جو اپنی کتاب میں حدیث مبارکہ نقل کر رہے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا ہے۔ تم کہہ رہے تھے کہ ان کو سیف اللہ کہنا محل نظر ہے، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں امام اہل سنت نے تو یہ بات نہیں کی کہ ان کو سیف اللہ کہنا محل نظر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک جنہیں سیف اللہ کہہ رہی ہے، اس صحابی رسول کو تم سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئے سامعین اس سے آگے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب المستدرک علی الصحیحین ہے جس کے لکھنے والے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 4 ہے، اور اس کتاب میں حدیث کا نمبر سامعین 5374 ہے، اور روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن جعفر ہیں۔ حدیث کا نمبر 5374 ہے، روایت کرنے والے عبداللہ بن جعفر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ثم اخذ الرایا سیف من سیوف اللہ خالد بن الولید ففتح اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید نے اٹھایا، ففتح اللہ علیہ، اور پھر اللہ پاک نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ اور اس حدیث کے متعلق امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ امام حاکم بھی صحیح کہہ رہے ہیں اور حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ، دونوں جلیل القدر اماموں کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ آئے سامعین اس سے آگے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب العمالی ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کی، اور سامعین اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور یہ سعودی عرب کی مطبوعہ ہے، اور سامعین اس کتاب میں حدیث کا جو نمبر ہے وہ 2450 ہے۔ روایت کرنے والے عبداللہ بن اوفا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ سَلَّطَهُ اللَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ کہ حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں جن کو اللہ نے کفار پر مسلط کیا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے متعلق امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قال ابن حجر ھذا حدیث حسن کہ یہ حدیث حسن ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی فرما رہے ہیں شیخ الاسلام کہ یہ حدیث حسن ہے، جس حدیث میں رسول اللہ اپنی زبان مبارک سے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہہ رہے ہیں۔ مولوی صاحب تمہاری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زبان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہہ رہی ہے۔ اس سے آگے آئیں، یہ میرے ہاتھ میں الاستیاب ہے حافظ المغرب امام ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ کی، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے، امام جرح و تعدیل ہے کیا اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 479 پر حدیث مبارکہ روایت کرنے والے رسول اللہ کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عمار، حضرت عمار کو مخاطب کر کے رسول اللہ نے فرمایا سیف من سیوف اللہ علی الکفار کہ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ مولوی صاحب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، زبان رسول حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہہ رہی ہے، حضرت خالد بن ولید کو تم سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود خالد بن ولید کو سیف اللہ فرما رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے 8ویں حدیث مبارکہ مجمع الزوائد جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام حیثمی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کی کتاب سے پیش کرنے لگا ہوں۔ تو سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 9 ہے، اور یہ دارالکتب العلمیہ کی مطبوعہ ہے، اور اس میں حدیث کا نمبر 15874 ہے۔ روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن ہلال ہیں۔ فرماتے ہیں
وسماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیفا من سیوف اللہ. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی زبان مبارک سے خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا. اور اس حدیث مبارکہ کے متعلق جلیل القدر امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رواہ احمد والطبرانی، کہ اس کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا. وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ، اور دونوں کے راوی ثقہ ہیں. سامعین، الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی 8 صحیح الاسناد احادیث پیش کی، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا. یہ کیا کہہ رہا تھا کہ میرے نزدیک محل نظر ہے، مولوی صاحب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اب اگر تمہارے اندر جرت ہے تو ان احادیث کی اسناد پر بحث کرو، بتاؤ ان میں کون سا راوی ضعیف ہے. اور در حقیقت تم اہل و سنت کے لبادے میں چھپے ہوئے راضی ہو، اور تمہارا یہ اندر کا بغض صحابہ ہے جو باہر آتا ہے. الحمدللہ تمہارا علمی و تحقیقی تعاقب جاری رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے، حضرت خالد بن ولید کو تمہارے جیسے راضی سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو زبان رسالت نے سیف اللہ کہا ہے. تو آئے سامعین، اب میں آپ کے سامنے اکابرین امت اور ائمہ جرح و تعدیل کے قول و اقوال بھی پیش کر دیتا ہوں. تو اس سلسلہ میں یہ میرے ہاتھ میں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مشاہیر علماء اسلام ہے. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام جرح و تعدیل ہے، فرماتے ہیں آپ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ رکھا. امام ابن حبان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت خالد بن ولید کا نام سیف اللہ رکھا. امام ابن حبان لکھ رہے ہیں مولوی صاحب تم کہہ رہے تھے میرے نزدیک محل نظر ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جہاں امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کا نام سیف اللہ رکھا ہے. آئیں اب اس سے آگے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب تہذیب الکمال ہے، جس کے لکھنے والے حافظ مزی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور اہل علم حضرات جانتے ہیں ان کی کتب پر علم اسماء الرجال کا مدار ہے. اور سامعین ان کی کتاب کی جلد نمبر 2 ہے. اور سامعین حافظ مزی رحمت اللہ علیہ حضرت خالد بن ولید کے ترجمہ میں فرماتے ہیں سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیف اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا. اب آئیں اس سے آگے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب اسد الغابہ ہے امام ابن اسیر جزری رحمت اللہ علیہ کی، اور سامعین اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 99 پر امام ابن اسیر جزری بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کون ہے؟ سیف اللہ ہیں. اس سے آگے آئے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سیر و اعلام النبلاء ہے، اور سامعین یہ دار الکتب العلمیہ کی مطبوعہ ہے، اور اس کی جلد نمبر 3 ہے. اس کتاب میں حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ حضرت خالد بن ولید کے ترجمہ میں فرماتے ہیں سیف اللہ، کہ وہ کیا ہیں؟ سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ہیں. اس سے آگے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ ہے حافظ ابن کثیر دمشقی کی، اور مولوی صاحب یہ وہی کتاب ہے، اسی امام کی کتاب ہے جس کے حوالے تم دے رہے تھے. حافظ ابن کثیر دمشقی اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جو کہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کی جلد نمبر 7 ہے، اور یہ بھی بیروت لبنان کی مطبوع ہے. اور سامعین اس کا صفحہ نمبر 121 ہے. اس میں حافظ ابن کثیر دمشقی بھی کہہ رہے ہیں کہ خالد ابن ولید کون ہے؟ سیف اللہ ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وہ سیف اللہ ہیں. حضرت خالد بن ولید کون ہے؟ اللہ کی تلوار ہیں، سیف اللہ ہیں. اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں الاصابہ ہے، جس کے لکھنے والے شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ ہیں. اور سامعین حالات صحابہ پر لکھی گئی کتب میں سے سب سے چھوٹی کی کتاب ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. اور سامعین اس کی جلد نمبر 1 ہے. اس کتاب میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ حضرت خالد بن ولید کا ترجمہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں سیف اللہ، کہ وہ کون ہے؟ اللہ کی تلوار ہے، وہ سیف اللہ ہیں. تو سامعین دیکھیں میں نے آپ کے سامنے آج کی اس نشست میں اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ رسول اللہ کی 8 صحیح الاسناد احادیث پیش کی، اور اکابرین امت کے قول و اقوال پیش کیے. اور آپ نے دیکھا اس رافضی مولوی نے رسول اللہ کی 8 صحیح الاسناد احادیث کا بھی انکار کیا، اور اکابرین امت کے قول و اقوال کا بھی انکار کیا، اور اس نے یہ سارا کچھ بغض صحابہ میں کیا ہے. اور در حقیقت یہ اہل سنت کے لبادہ میں
چھپا ہوا رافضی ہے. میں اس رافضی مولوی سے یہ کہنا چاہوں گا تمہاری یہ بات کرنے سے صحابی رسول کی شان میں کوئی فرق نہیں آیا. تمہاری رافضیت لوگوں کے سامنے واضح ہو چکی ہے. الحمدللہ تمہارا علمی و تحقیقی تعاقب جاری رہے گا اور عظمت صحابہ کا جو جھنڈا ہے وہ انشاءاللہ تا قیامت بلند رہے گا اور تمہارے جیسوں کا علمی تحقیقی تعاقب جاری رہے گا. وما علیہ الا البلاغ.